کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے بار بار ایک ہی دعا مانگی ہو، دن رات آنسوؤں کے ساتھ، لیکن وہ پوری نہ ہوئی ہو، اور جب تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہاری بار بار مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور نہ ملنے کا خوف تمہیں ستانے لگا ہے، تو سمجھ لو اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ تو سنو، یہی لمحہ سب سے خطرناک ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہے جب شیطان تمہیں وسوسہ دیتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد کر دی گئی ہیں۔ لیکن میں تمہیں ایک راز بتاؤں، اللہ کبھی اپنے بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، چاہے تمہیں لگے کہ دیر ہو رہی ہے۔ سوچو، اگر ہر دعا فوراً پوری ہو جائے تو صبر کہاں رہے گا، یقین کہاں رہے گا؟ اللہ تمہیں انتظار کروا کے تمہارے دل کو آزما رہا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کے وعدوں پر قائم رہتے ہو یا نہیں۔ جیسے ایک استاد امتحان میں سوال دیتا ہے اور پھر خاموشی سے دیکھتا ہے کہ شاگرد کیسے جواب دیتا ہے، ویسے ہی اللہ بھی تمہیں دعا کے انتظار کے امتحان میں ڈالتا ہے۔ یاد رکھو، دعا کا دیر سے قبول ہونا کبھی اللہ کی خاموشی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حکمت ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، اور کس وقت دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ شاید تمہیں آج نہیں ملا، لیکن کل وہ تمہیں اس وقت دے گا جب وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ تاخیر کیا اشارہ دیتی ہے؟ آخر اللہ اس رکاوٹ کے ذریعے تمہیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ تو سنو، کبھی کبھی انسان اپنی دعاؤں کے انتظار میں اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ لگتا ہے جیسے دل میں امید کی آخری شمع بھی بجھنے لگی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ شاید میری دعاؤں میں طاقت نہیں رہی، شاید میرا رب ناراض ہے، لیکن یہ سوچ خود تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تمہیں اس کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں یقین باقی رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھو، دعا مانگنا خود اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اگر وہ تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہاری آواز سن رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بار بار کہا ہے، پکارو مجھے، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ سوچو، وہ رب جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، وہ خود تمہیں پکارنے کی دعوت دیتا ہے، پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں نظر انداز کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو دعا آج مانگی ہے وہ آج ہی پوری ہو جائے، لیکن اللہ تمہیں اس جلد بازی سے نکال کر صبر کی راہ دکھاتا ہے۔ جیسے بیج زمین میں دفن کر کے فوراً پودا نہیں بنتا، بلکہ وقت لگتا ہے، پانی لگتا ہے، سورج کی روشنی لگتی ہے، پھر جا کے وہ سرسبز درخت بنتا ہے۔ دعا بھی بالکل ویسی ہے، تم نے مانگی، وہ اللہ کی زمین میں بو دی گئی۔ اب صبر کرو، وقت آنے پر وہ تمہارے سامنے اپنی سبز ٹہنیاں نکالے گی۔ لیکن ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، آخر اللہ کبھی کبھی دعاؤں کی راہ میں دیوار کیوں کھڑی کرتا ہے؟ وہ رکاوٹ جو تمہیں بے چین کر دیتی ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو سنو، اللہ دو بڑے اشارے تمہیں دینا چاہتا ہے۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس چیز سے بہتر دینا چاہتا ہے جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو۔ تمہارا دل شاید ایک خاص دعا کے ساتھ جڑ گیا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ آگے تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی نظر بہت محدود ہے، لیکن اللہ کی نظر پوری کائنات پر ہے۔ وہ تمہارے کل کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، نہ کہ صرف تمہارے آج کو۔ تو جب دعا تاخیر کا شکار ہو تو یہ اشارہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے بڑی اور اس سے بہتر نعمت دینے والا ہے۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ دعا میں رکاوٹ ایک ایسا دروازہ کھولتی ہے جس کے ذریعے تم اللہ کو اور زیادہ پکارتے ہو اور زیادہ رکر مانگتے ہو۔ یہی وہ کیفیت ہے جو تمہارے دل کو نرم کرتی ہے
اور تمہیں आजिज़ी सिखाती है। अगर दुआएं फौरन पूरी हो जाती तो शायद तुम इतने गिरिया उजारी ना करते। ये ताखीर इसलिए है ताकि तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान का रिश्ता मजबूत हो जाए, तुम्हारी दुआओं में सच्चाई और तुम्हारे दिल में इखलास पैदा हो। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि दुआ पूरी नहीं हो रही तो घबराओ मत। ये समझ लो कि अल्लाह तुम्हें इशारा दे रहा है, आ तो तुम्हें इससे बेहतर देने वाला है, आ तुम्हें अपनी तरफ मजीद खींच रहा है। और यकीन करो ये दोनों सूरतें तुम्हारे हक में ही हैं। तो याद रखो, दुआ कभी ज़ाय नहीं जाती। अगर अभी पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने इनकार कर दिया है, बल्कि वो चाहता है कि तुम थोड़ा सा और सब्र करो, थोड़ा सा और यकीन मजबूत करो। ये ताखीर ही तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है।